بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے، میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں اس کا خون ہم بہا دیتے ہیں اور گوشت ہم انسان کھا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس قربانی کے ذریعے ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ کون سی چیز ہے جو اللہ کو خون یا گوشت کی جگہ پیاری ہے؟ یہی آج کے ہمارے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا یہ پارہ ہے 17۔ سورہ مبارکہ کا نام الحج اور آیت مبارکہ ہے 37۔ یہ آیت مبارکہ ہم نے کل کے سبق میں شروع کی، لیکن وقت کی قلت کے باعث صرف تفسیر ابن کثیر تک محدود رہے۔ آج ہم دیگر کتب تفسیر کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں گے، لیکن معمول کے مطابق سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، نہ ان کے خون، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے جانوروں کو تمہارا مطیع کر دیا ہے، تم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کے ترانے گاؤ، اور احسان کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ معزز خواتین حضرات، اہل علم نے اس آیت مبارکہ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ سب سے پہلے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اس حوالے سے امام ابن جریر، امام بقائی نظم الدرر میں، ابن عاشور التحریر والتنویر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ المقصود من نفی ان یصل الی اللہ لحومها ودماؤها،
ابطال ما يفعله المشركون من نضح الدماء في مذابح وحول الكعبة۔ کل کے سبق میں اس بات کی طرف اشارہ ہو چکا ہے کہ ان الفاظ کے ذریعے دراصل رب کائنات نے مشرکین مکہ اور آج کے مشرکین کے اس عقیدے کی نفی کر دی ہے کہ جانور ذبح کیا اور وہ ظالم اس کا خون اپنے بتوں پر پھینکتے تھے، کعبہ کے ارد گرد پھینک دیتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ اہل مکہ مروہ پہاڑی پر اپنے جانور ذبح کرتے تھے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ خون وہ بتوں پر پھینک دیتے تھے اور اس کا گوشت بیت اللہ کے ارد گرد پھینک دیتے تھے، جس طرح آج بھی ہندو کا یہ عقیدہ ہے کہ دیوی کے چرنوں میں بلیدان دینے سے بھگوان کی کرپا ہوگی۔ اس کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں کہ دیوی کے پاؤں میں قربانی دیں تو اس سے ان کا جو بھگوان ہے وہ ان پر فضل و کرم کرے گا۔ تو اللہ نے اس کی نفی فرما دی، فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اس حوالے سے امام وحدی نے الوجیز میں اور امام ابن جریر نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھتے ہیں تمہارے اخلاص کو، کہ تمہارے اندر اخلاص کتنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں اور اسی پر تم کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اور شرط یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے جانور ذبح کرو، اور جانور ذبح کرنے کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا ہو، نہ کہ فخر، نہ ریا، نہ دکھاوا، نہ اس کو عادت سمجھو، کیونکہ جب تک تم اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام کی حرام کردہ چیزوں کا خیال نہیں کرو گے تب تک یہ چیزیں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام وہاں پر ہمیں یہ بتا رہے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ یہ سورہ فاطر کی 10ویں آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک اعمال ان پاکیزہ کلمات کو مزید بلند کر دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم۔ اس حوالے سے مفسرین کرام خاص طور پر امام بقائی نظم الدرر میں اور امام بیضاوی تفسیر البیضاوی میں اور امام ابن جریر طبری تفسیر طبری میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے اتنی طاقتور جانوروں کو تمہارے لیے مطیع کر دیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھو اور اس بات کو مان لو کہ جو اقتدار، جو قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ تم رب کائنات کی توحید پر ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو فرمایا وبشر المحسنین، احسان کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اس حوالے سے بھی محسنین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ خطاب ہے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیں جو عبادت میں احسان سے کام لیتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف فرائض پورے کیے بلکہ احسان اس سے زیادہ ہے، ان کو دنیا اور آخرت کی سعادت ملے گی۔ اور اس حوالے سے پھر اہل علم کچھ آیات مبارکات ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ 58ویں آیت مبارکہ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، سورۃ الاعراف 56ویں آیت مبارکہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، سورہ یونس کی 26ویں آیت مبارکہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، سورۃ النحل پیچھے پڑھ کے آئے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورۃ الرحمن آگے آ رہی ہے 60ویں آیت مبارکہ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ۔
تو اس ساری کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر رب کائنات نے سب سے پہلے تو کفار مکہ کے ان اعمال کی نفی کی ہے، گوشت کو فضول پھینکنا، جس طرح کہ ہندو آج بھی اپنے بتوں کے نام پر دودھ، گوشت اور پتہ نہیں کیا کچھ پھینکتے ہیں اور وہ وہیں پڑا پڑا برباد ہو جاتا ہے۔ پھر اہل علم یہ لکھتے ہیں، خاص طور پر واحد و تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اہل یونان کا یہ سلسلہ تھا کہ وہ گوشت کو آگ کے قریب رکھ دیتے تھے، جس سے گوشت کے جلنے کی بو آتی تھی۔ تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کے بھوننے سے، جلنے سے جو بو آتی ہے، یہ ان کا جو خود ساختہ معبود تھا یا معبود تھے ان کی قریب ہونے کی علامت ہے، ان کے خوش ہونے کی علامت ہے۔ اور مصریوں کا یہ سلسلہ تھا کہ وہ گوشت دریائے نیل میں پھینک دیا کرتے تھے، جس طرح کہ آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی یہ سلسلہ موجود ہے کہ لوگ گوشت باقاعدہ خریدتے ہیں اور اسے وہ تھیلیاں لے کر کھڑے ہوتے ہیں دریا کے کنارے، اور وہ پھر اس کو پانی میں پھینکتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خواجہ خضر یعنی سیدنا خضر علیہ السلام ان کی رضامندی ان کو حاصل ہوگی اور اس سے ان کے لیے رزق کے دروازے کھلیں گے۔ تو یہ سلسلہ دراصل وہیں سے آیا ہے، یہ بات اچھی طرح سے نشین کر لیجئے، کیونکہ یہ جو آزاد مخلوق ہے، معزز خواتین حضرات، ان کے رزق کی ذمہ داری مجھ پر یا آپ پر نہیں ہے، یہ بات اچھی طرح سے نشین کر لیں۔ ان کی ذمہ داری رب کائنات نے اٹھائی ہوئی ہے۔ تو رب کائنات نے یہاں پر اس بات کی صراحت فرما دی کہ رب کائنات کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس جذبے کو دیکھتے ہیں جس جذبے کے تحت جانور ذبح کیا جائے۔ اور اس میں ہمارے لیے ایک اور درس بھی ہے۔ آج کل ایک فیشن چل نکلا ہے بڑے بڑے مہنگے جانور خریدنا اور پھر ان کی تصاویر عوامی ذرائع ابلاغ سوشل میڈیا پر لگانا اور اس پر پھر باقاعدہ طور پر فخر کرنا۔ تو رب کائنات نے یہاں اس بات کی وضاحت فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کو ان باتوں سے قطعی طور پر کوئی غرض نہیں۔ میں نے جس طرح آیت مبارکہ کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ گوشت ہے، جب جانور ذبح ہوتا ہے تو اس کا خون ہم پھینک دیتے ہیں، بہا دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، اور اس کا گوشت ہم خود کھاتے ہیں۔ تو رب کائنات کو کیا پہنچا؟ اللہ تعالیٰ تک کون سی چیز گئی؟ وہ جذبہ جس جذبے کے تحت ہم نے یہ جانور ذبح کیا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ میں آپ لوگوں سے حسب معمول خصوصی طور پر یہ گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ کا ایک شیئر کئی لوگوں کی عملی زندگی میں انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ اگر ایک انسان بھی میری وجہ سے، آپ کی وجہ سے راہ ہدایت پر آ گیا تو انشاءاللہ قیامت والے دن بیڑے پار ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ روزانہ رات 12 بجے کے بعد تازہ ترین اسباق آپ کو ملتے رہیں۔ آپ کا یہ اپنا چینل فرقہ واریت سے بالا تر ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ یہاں آپ کو قرآن و حدیث کے اسباق ملیں گے، جمعے کے خطبات ملیں گے، مختلف موضوعات پر دروس ملیں گے، اور آپ کے انتہائی اہم سوالوں کے جوابات ملیں گے۔ کامنٹ سیکشن میں آپ کی طرف سے محبت بھرے پیغامات میرے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہیں۔
ان الفاظ کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔